یاد رکھو مبارک مہینہ ہم نے گزارا، لیکن 4 آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ عید کی رات ہو، چاہے وہ پورے رمضان کا مہینہ ہو، 4 آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو شراب پر ہمیشگی کرنے والا، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، جو ڈرگس میں ہمیشہ رہتا ہے، یہ بھی شراب ہی ہے، جو شراب میں ہمیشہ رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو رب کریم اس کو معاف کر دے گی، لیکن جو توبہ نہیں کر رہا ہے، حق تعالی جل شانہ رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک تو شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، اللہ اس کی بھی دعائیں ان مبارک راتوں میں بھی قبول نہیں کرتا ہے، ان کی بھی مغفرت نہیں۔ ماں باپ ایک عظیم المرتبت جو نعمت ہے رب کریم نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ آج اپنے مشوروں میں محتاج ہیں کہ کن سے پوچھیں ہم، وہ اپنے کاموں میں یہ چاہتے ہیں کہ دعائیں لیں، کن سے دعائیں لیں؟ وہ سر کا سہارا تو اٹھ چکا ہے، اپنے دکھوں کو جا کر بیان کریں، کن سے بیان کریں؟ وہ سر کا سہارا تو اٹھ چکا ہے۔ جو میرے بہتے ہوئے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے پوچھ لیں وہ کہاں ہے اب؟ جو اپنی اولاد کے رونے پر سر پر ہاتھ رکھ دے وہ کہاں ہے؟ وہ تو قبر میں چلے گئے۔ جو اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کے قرض پر اپنے زیورات نکال کر کے دے دیں وہ ماں کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ ماں باپ؟ جن کے نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں، جن کے ہیں تو ان کی قدر کر لیں۔ حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب حج مبرور ہے، صرف حج نہیں، حج مبرور، یعنی وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا، وہ حج ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو؟ فرمایا اللہ 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے، 100 حج مبرور کا۔ اس کا دروازہ بخیلوں کا دروازہ نہیں ہے، اس رب کریم کا دروازہ جو ہے وہ بخیلوں کا دروازہ نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ دیکھ لیا۔ اس کا دروازہ دنیا کے شہنشاہوں کا دروازہ نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ ہم جائیں تو اس صورت میں کچھ دے دیں، پھر جائیں تو دے دیں، تیسری مرتبہ جائیں تو دے دیں، اور پھر چوتھی مرتبہ دروازہ بند کر دیں۔ وہ شہنشاہ ایسا نہیں ہے، وہ شہنشاہ تو ایسا ہے کہ جو جتنی مرتبہ جائیں اتنی مرتبہ خوش ہوتا ہے اور نہ جانے پر ناراض ہوتا ہے، اس کا وہ دروازہ ہے۔ فرمایا 100 مرتبہ دیکھو گے تو رب کریم 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ فضیلتیں، وہ مقام اپنے ماں باپ کا، اور پھر ہم ان کو رلائیں، ہم ان کی آنکھوں سے آنسو نکالیں۔ ہمارے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جس کے ماں باپ خلوت میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہو اور ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہو کہ بڑی محبت سے اس کو برا کیا تھا کہ بڑھاپے میں ہاتھ پکڑے گا، آج وہ ہمیں رلا رہا ہے۔ بھلا وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جس نے اپنے ماں باپ کے آنسو بہائے؟ تو خوب یاد رکھو، اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اب اس کے راضی کرنے کا طریق یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، خوب ایصال ثواب کرو، مالی ایصال ثواب کرو، ان کے نام پر مال صدقہ کرو، ان کو خوب دو، ان کو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو۔ جتنا زیادہ ایصال ثواب ہوگا والدین راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت ان کو ضرورت ثواب کی، جب ہم بھیجتے ہیں تو ان کو خوشی ہوگی، اور ان کی خوشی کے نتیجے میں ان کی طرف سے معافی کے پروانے ہوں گے۔ اور اگر حیات ہیں تو قدر کر لو، ان کا دل نہ دکھاؤ، انہیں پریشان نہ کرو۔
تو ان مبارک دنوں کے اندر ماں باپ کو ستانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک تیسرا وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا. حق تعالی ان مبارک دنوں کے اندر اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. یعنی رشتوں کو توڑنے والا، صلہ رحمی کو ختم کرنے والا، حق تعالی ان مبارک دنوں میں، مبارک مہینے میں ان کی بھی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جن گناہوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. چوتھا گناہ ہے کینہ. جو انسان اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، کینہ ایک سانپ ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظ میں، کینہ ایک سانپ ہے جو خود کینہ رکھنے والے کو اندر میں کاٹتا رہتا ہے. اس کو سکون نہیں ملتا، وہ پریشان رہتا ہے. اس لیے کہ جب مجھے کسی سے متعلق کینہ آ گیا، اس سے متعلق کھوٹ آ گئی، اس سے متعلق میرے دل میں بات آ گئی، تو میں ہمیشہ اس کے خلاف پلان بناتا رہوں گا. اور میرا پلان مجھ کو رات میں بھی سونے نہیں دے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا. میری راتیں بھی اسی میں گزرے گی، میرا دن بھی اسی میں گزرے گا. اس لیے یہ چار گناہ وہ ہیں کہ یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان میں سے چار گناہوں میں سے کوئی گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو ہم توبہ کر لیں. شراب، ڈرگس وغیرہ سے توبہ کر لیں. اور اگر توبہ کر لی تو حق تعالی جل شانہ، یہ تو ابھی 1 گھنٹہ ہے غروب آفتاب کو، اللہ تو 2 منٹ میں راضی ہو جائے گا، 2 منٹ میں. اور دوسرا، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے ان سے معافی مانگ لیں. اگر کینہ ہے اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اگر قطع تعلق کا مسئلہ ہے تو صلح کے مسائل کر لیں. حق تعالی یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی.